یقینی طور پر گفتگو ہو رہی تھی، بیک ڈور معاملات چل رہے ہوں گے، جیسے کہ جوہر سلیم صاحب بھی بات کر رہے تھے، دیگر ممالک کی کوشش ہوگی کہ اس کشیدگی کو روکا جائے، کسی طرح حل کی جانب جائے گا، کیا کہیں گی؟ جی ڈیفینیٹلی بیک ڈور ڈیفینیٹلی ڈپلومیسی اور ٹاکس چل رہی ہیں. یہ تو ویری نارمل، یعنی ہوتا ہے، یہی طریقہ کار ہے بیسکلی نیگوسیشن کا یا ڈپلومیسی کا، کہ بات چیت اور بہت سے ایسی کالز آپس میں جتنے بھی میجر پلیئر ہیں یا اسٹیک ہولڈرز ہیں ریجن کے اندر، وہ آپس میں ضرور اس ایشو کو کنسیڈر کر رہے ہوں گے. اس پہ پاسبل آپشن پیسفل کہ کس طرح اس کو ریزالو کیا جائے، اس پہ ڈیفینیٹلی بات ہو رہی ہوگی. لیکن اگر میں لاسٹ 50 ایئرس کی ہسٹری کو دیکھتی ہوں تو اس میں سچویشن جہاں پہ عراق ایران وار کو دیکھ لیں یا پھر یو ایس کو افغانستان میں دیکھ لیں، 20 ایئرز لانگسٹ وار ہے افغانستان میں یو ایس کی. لیکن کیا حاصل ہوا وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں. وہ کیا وہاں کوئی ڈیموکریسی وہ بلڈ اپ کر سکے؟ کیا وہاں کا سسٹم کچھ چینج کر سکے؟ کیا وہاں کے حالات کو بہتر کر سکے؟ کیا وہاں ویمن امپاورمنٹ لا سکے؟ کچھ بھی نہیں کیا ان 20 سالوں میں. اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے جو وار فلسطین کے ساتھ ہوئی وہ بھی اسی طرح پرولونگ ہوئی ہے. تو میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ یہ ساتھ نیگوسیشن تب ہی چلتی ہیں یا کامیاب ہوتی ہیں کہ جب دونوں گروپ جو ٹیبل پہ ہیں، جو نیگوشیٹ یا میجر ایکٹر یا اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ آپس میں نیگوسیشن کرنا چاہیں، وہ ڈپلومیسی میں انٹر ہونا چاہیں، وہ ایک دوسرے کو کنسیڈر کرنا چاہیں، وہ پیسفل مینرز کو کنسیڈر کرنا چاہیں. یہ تبھی چیز آگے چلے گی، ادروائز یہ چیز نہیں چلتی. آئیڈلی ہم کہتے یہی ہیں کہ ہونا یہی چاہیے، پیسفل مینر سے ریزولوشن یا کانفلکٹ کو ختم کر دینا چاہیے. لیکن جب اسٹیک ہولڈرز بات چیت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جب وہ ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر نیگوسیشن کو کیسے آگے پروسیڈ کیا جا سکتا ہے؟ اس میں صرف یہی ہوتا ہے کہ جو ادر تھرڈ پارٹیز ہوتی ہیں یا تھرڈ گروپ ہوتے ہیں وہ انٹرفیئر کرتے ہیں، وہ کچھ ان کو بینیفٹس یا ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چیزوں کو ایک ایسے پوائنٹ پہ لا کے ریزالو کرتے ہیں. لیکن یہاں صورتحال اور ہے. یہاں پہ ہم ایگریشن دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سال سے نیتنیاہو کا، اسرائیل کا، اور اس کو کسی نے کوئی روک نہیں سکا کسی اسٹیج کے اوپر. تو ابھی بھی جو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز پرولونگ ہوگی جب تک کہ اسرائیل آبجیکٹو، یو ایس آبجیکٹو میں یہاں نہیں کہوں گی، میں اسرائیلی آبجیکٹو جب تک کہ میٹ نہ کر جائے اور ان کو جو گول ہے وہ ان کا اچیو نہ کر لیا جائے، جیسے انہوں نے اس کو شام میں اچیو کیا، جیسے انہوں نے اینٹی حماس اچیو کیا، جیسے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا. اگر آپ اس وقت ریجن میں دیکھیں، مڈل ایسٹ کو تھوڑا سا اس کو براڈر لیول پہ دیکھیں، تو اس پہ سب سے اسٹرانگ پاورفل ملٹری یا ایئر فورس یا نیوکلیر پاور وہ اسرائیل ہے. اور وہاں صرف وہ اسٹیٹس، عرب اسٹیٹس جو ہے وہ کنٹینیو کر پا رہی ہیں، یہ سسٹین کیا ہے انہوں نے، جو کہ ان کی انفلوئنس میں ہے یا ان کے ساتھ کمپرومائز میں ہے. ادروائز اگر دیکھیں تو عراق کی صدام حسین کی حکومت کو دیکھیں، انہوں نے تھوڑا سا ان کو ریزسٹ کیا تو ان کی صورتحال کیسے چینج ہوئی. بشار الاسد کو دیکھیں، ان سپورٹ آف ایران انہوں نے کیا، اور اب ایران ہے. باقی جو مڈل ایسٹرن اسٹیٹس ہیں، اور جس طرح انہوں نے دوحہ قطر کے ساتھ کیا کہ اس پہ بھی انہوں نے اٹیک کیا اور ان کو لمیٹیشنز بتا دی گئی کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. تو یہاں جو آپ کے ان لائن ہے، جو آپ کے پیرل چل رہا ہے آپ کی پالیسیز کے ساتھ، آپ کو ہنڈر یا آپ کو تھریٹ نہیں ہے، وہ سروائیو کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں. ادروائز وہ اسرائیل کی انفلوئنس یا اس کو جہاں بھی اس کو تھریٹ ہوتا ہے وہ اس رجیم کو چینج کر دیا جاتا ہے. آپ ملٹیپل